صحیح. کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی ویسے, اور جب یہ سارا سلسلہ ہوا, جب آپ پارٹی سے آپ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آیا, نوٹیفیکیشن پہ پھر آپ کو بیرسٹر صاحب نے روکا, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا. انفیکٹ جو لوگ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کی ہدایت پر ہوا. خان صاحب سے بھی جب آپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس وقت سوال ہو رہا تھا, تو وہ گریز کر رہے تھے جواب دینے سے. آپ نے یقیناً جب ملاقات کی ہوگی تو اس حوالے سے پوچھا ہوگا, کیا جواب دیا خان صاحب نے, کیا بتایا؟ انہی کے کہنے پر ہی ہوا تھا جو بھی ہوا تھا. گزارش یہ ہے کہ ہم دستور, قاعدے اور قانون کی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ممبر نیشنل اسمبلی یا پی ٹی آئی کے کسی مرکزی عہدیدار کو نکالنے کا اختیار دستور میں لکھا ہوا ہے. یہ اختیار صرف اور صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے. ٹھیک, نہ کسی کو کمیٹی کو تفویض ہوا ہے, نہ کسی ایڈیشنل سیکرٹری کو تفویض ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں تھی وہ کل دفن ہو گئی, اور کل خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ اندرونی اختلافات جو ہیں اس میں میڈیا میں آپ نہ بولیں, تو میں نے کمٹمنٹ کی ہے, تو لہٰذا. لیکن ہوا یہ ان کے کہنے پر ہی تھا؟ نہیں, یہ بھی غلط ہے. خان صاحب نے آج تک میری 27 کی ہیں, کبھی ایک بھی ان کا بیان میرے خلاف نہیں آیا ہے. تو خان صاحب کے بغیر ہی لوگوں نے آپ کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکال دیا. تو دیکھیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, بیرسٹر گور صاحب کو پھر علم ہوتا. یعنی دیکھیں, میں استدعا کروں گا کہ یہ پھر ان چیزوں کو بڑا چڑھا کے میرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو ہوا سب نے دیکھا, بات ختم. یعنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, یہ اندرونی اختلافات ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کے پی کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے, تو یہ پسند ناپسند ہوتی ہے. اس میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اب آپ کو روکا تو گیا ہے کہ اب آپ بیانات نہ دیں یا پارٹی رہنماؤں کے خلاف بات نہ کریں, لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف بھی بات کرنے سے آپ کو روکا گیا ہے جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ یعنی اب میں فواد چودھری کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں, یا دیگر لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی منع کیا ہے؟ ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے. جو مناسب بات ہوگی وہ کسی بھی انسان کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. جی, جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے اس پہ کوئی ہمیں ہدایت نہیں ہے کہ, اور کسی کے خلاف بولنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ہمیشہ آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ کہ جب کوئی میرے خلاف بولا ہے تو میں نے جواب دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو افینڈ کیا ہے. اور آپ کے توسط سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا سامعین کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ یہ نظر ضرور رکھیں کہ اگر میں آئندہ کسی کے خلاف بولوں انپرووکڈ تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا. لیکن اگر کوئی میرے خلاف بولتا ہے, جواب تو آپ دیں گے؟ نہیں, جواب میں نہیں دیتا ہوں. اب تو ورکر میری جگہ پہ جواب دیتے ہیں, تو لہٰذا اب میں نے خاموشی میں ہی اپنی عافیت جانی ہے. صحیح. اچھا مروت صاحب, یہ فرمائیے, سر کہا جا رہا ہے, جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کا تعلق بانی سے جوڑ کر, عمران خان صاحب سے جوڑ کر ان کی گرفتاری کا جواز بنایا جا رہا ہے. تو کل جب آپ کی ملاقات ہوئی تو تذکرہ ہوا اس حوالے سے, بات ہوئی, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, فیض حمید کا کل تو نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ وہ سر رائے وہ گفتگو ہوئی. جی, یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی بات کی. قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئی ایس پی آر نے جب پریس ریلیز جاری کیا تو اس میں وجوہات بتائی کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. تو لہٰذا یہ جو مفادات کی جو جنگ تھی وہ اپریل 2023 سے شروع ہو چکی تھی. تو اس تناظر میں دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ ایل ول موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں فیض حمید صاحب کے اور اس کے اندر عمران خان صاحب بھی استعمال ہو گئے. نہیں, عمران خان صاحب اگر استعمال ہوتے تو ایک چیز پوری قوم کو سمجھ آنی چاہیے, بلکہ میں نے یہ بات سنی ہے نون کے لوگوں کے منہ سے میڈیا پہ کہ جب آرمی چیف کی سمری گئی صدر کے پاس تو یہ کہا گیا کہ خان صاحب جو ریلی کرنے آ رہے ہیں اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ اس ایلیویشن کو روک دیا جائے. اب اگر عارف علوی صاحب کو خان صاحب کہہ دیتے
کہ یہ نہیں کرنا ہے، ریٹرن کر دو، تو اس وقت کے آرمی چیف تو اس چیز کے لیے دیکھ رہے تھے. اگر کوئی برائی کرنی ہوتی خان صاحب نے تو اس وقت کر سکتا تھا، کوئی بدنیتی پر مبنی، مطلب ہے کہ وہ 2 دن بھی اگر یہ ڈیلے ہو جاتی تو شاید کوئی اور نتائج ہوتے. خان صاحب نے کوئی ایسا فعل جو ہے موجود آرمی چیف کے خلاف نہیں اٹھایا کہ جس کے لیے یہ جواز گڑا جا سکے کہ یہ آرمی چیف. چلیں سر، اب بالکل آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ تھا اور پی ٹی آئی جو کچھ اس وقت کر رہی تھی وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ صدر صاحب خود اس سمری کو لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک، پھر وہاں سے واپس آئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے تھے. خان صاحب روک سکتے تھے نا، خان صاحب کہہ سکتے تھے کہ نہ کرو. ہاں، اور اگر خان صاحب یہ کروا دیتے بڑی مشکل ہوتی. ٹھیک. کے پی کے میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، 20 کروڑ کی کرپشن کا الزام ان پر ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ انہی کی کیبنٹ کے رکن ہیں، انہوں نے لگایا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جیسا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے تو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے کہ آپ کے اپنی کیبنٹ کے لوگ ہیں وہی الزام لگا رہے ہیں اور جب تک کلیئر نہ ہو جائیں عہدہ چھوڑ دیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کون عہدہ چھوڑ دیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب انہی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا، ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ لگا رہے ہیں، 20 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے ان کے اوپر. جی میں عرض کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ وقت میں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے کوئی کرپشن کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کے پی کی حکومت کو مانیٹر کرنے کے لیے خان صاحب نے 3 ممبر کمیٹی بنائی، جی، اور جس میں قاضی انور صاحب جیسے انتہائی نیک نام آدمی شامل ہیں، جس میں بریگیڈیئر مصدق جو ہیں انتہائی ریسپیکٹیبل ہیں. یہ ان لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے وزارتوں پہ ان سب چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے. تو یہ خود احتسابی کا عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ کمیٹی کی جو رپورٹ آئی اور کمیٹی کی رپورٹ پہ وزیر اعلیٰ نے ایک اقدام اٹھایا. شکیل خان اور عاطف خان بھی ایک شناخت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور شکیل خان نے ان کڑے ایام میں میرے ساتھ کام کیا ہے، کنونشن میں پیرا ہے، میں باجوڑ میں تھا، یہ وہاں پہ آیا اور گرفتار ہو گیا تھا. یہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور جس طرح ذاتی پسند ناپسند کے اختلافات جو ہیں وہ پھر ہر قسم کی الزامات پہ منتج ہو جاتے ہیں. تو یہ ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر شکیل خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پر؟ شکیل خان صاحب جو ہیں، پہلے شکیل خان صاحب پہ الزام لگا، پھر شکیل خان صاحب نے الزام لگایا. میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں، میں شکیل خان کو بھی جانتا ہوں، میں علی امین خان کو بھی جانتا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہیں. پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ایک رتی برابر ابھی تک ہمارے سامنے. تو سر اس میں پھر کیا برائی ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. شکیل خان بھی ہم نے ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا، بلکہ انتہائی ایماندار آدمی ان کو تو نکالا کرپشن کی بنیاد پر. دیکھیں انہوں نے نہیں نکالا. آپ کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا. دیکھیں میرے جو ہمارے حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ہم نے، ہاں کمیٹی کے رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا نا کرپشن کی وجہ سے، اور آج پھر یہی اسٹیٹمنٹ آیا کہ کرپشن کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے. دیکھیں سیاست کی فطرت ہی ایسی ہے. مجھے خان صاحب کی نظروں میں گرانے کے لیے خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میں نے خان صاحبہ اور بی بی صاحبہ کو گالیاں دی ہے.